آج آپ دیکھ رہے ہیں ایپیسوڈ 4 میریکل آف قرآن میں، قرآن کا رہسیہ۔ تو یہ جو رہسیہ ہیں قرآن میں، یہ اس لیے رہسیہ بنے رہ گئے کیونکہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں جتنے بھی اسلامک اسکالرس ہیں اور جو باہر سے بھی آئے ہیں تو یہودی سے یا عیسائیوں سے، وہ بک ورم بن کے رہ گئے۔ انہوں نے کتاب پڑھی صرف اور اس کا ٹرانسلیشن لکھ دیا، اس کا ایکسپلینیشن اپنی مرضی سے جیسا ان کا مائنڈ سیٹ تھا کر دیا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کا ایکسپلینیشن یہ مولانا وحید الدین صاحب کا ہے اور بہت اچھا ایکسپلینیشن کیا ہے انہوں نے، بہت ہی پیسفل۔ تو یہ جو ہے آپ کو دیکھیں گے کہ امام غزالی کے بعد سے لے کے آج تک جو جتنے ترجمے یا سب سے پہلے ترجمہ جو کیا گیا تھا ہندوستان میں، تو وہ جو دلی کے بہت بڑے عالم تھے شاہ ولی اللہ، انہوں نے کیا اور ان کو کافر کا ہی فتویٰ دیا۔ تو یہ جو قرآن کے ایکسپلینیشن کیے تو اس میں لوگوں نے اپنا مائنڈ سیٹ ڈال دیا۔ تو آج میں یہ چوتھے ایپیسوڈ میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہم سیکرٹس کھول رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے کہ ہم بک ورم نہیں ہیں، اور اتفاق ایسا ہے، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں نے تمام دنیا کے جو بڑے بڑے عالم ہوئے ہیں، وہ مولانا ذکریہ دیکھیے جو کاندلے کے تھے، سہارنپور میں رہتے تھے، یہاں عربی مدرسے کے پاس میں، میری ملاقات ان سے بھی ہوئی ہے۔ مولانا علی میاں کا بھی میں سیکرٹری رہا ہوں، انہوں نے مجھے یہاں میرٹھ زون کا کنوینر بنایا تھا۔ اور مولانا افضل حسین صاحب ہیں، مولانا شفیع صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، اور مولانا کہنا چاہیے جتنے تبلیغی جماعت کے ہوئے ہیں علماء، ان سب سے میری پرسنل ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بلایا ہے یا میں خود گیا ہوں ان کے پاس میں، اور میں نے ان سب کا پاس سے دیکھا ہے۔ مولانا وحید الدین صاحب بھی سہارنپور میں سب سے زیادہ شاید سہارنپور ہی آئے ہیں، اور خاص طور سے نیشنل میڈیکل کالج کے لیے انہوں نے بہت دعائیں کی ہیں۔ تو آج یہاں سے تمام دنیا میں ہماری ویڈیوز جا رہی ہیں میریکل آف قرآن کے نام سے اور دیکھی جا رہی ہیں، بہت لوگ مجھے لکھتے ہیں۔ میں آج بتانا چاہتا ہوں 7 سلیپرز کے بارے میں۔ تو قرآن میں جو سورہ کہف پڑھیں گے آپ، تو آپ وہاں سے پڑھیے، آپ تو 6-7 آیتیں نہیں بلکہ زیادہ آیتوں کو آپ کوریلیٹ کیجئے، تو آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کہ قرآن میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک ریئل ہوتی ہے، ایک ریلیٹیو ہوتی ہے۔ عام طور سے جو انسان کا ذہن ہوتا ہے سطحی ہوتا ہے، وہ ریئل چیز پہ نہیں جا پاتا، ریلیٹیو پہ جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اس آیت کو آپ دیکھیں گے 23ویں 24ویں پڑھیں گے سورہ کہف میں، تو اس میں آپ لکھیں گے 3، 5 یا 7 اور 8واں کا کتا، اس طرح سے لوگ اس پہ بحث کرتے تھے۔ تو بحث کا موضوع یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور بہت سے لوگوں نے کیا لکھا کہ عیسائی مذہب انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا، تو جو ڈیسیس یانوس اس کا نام اردو میں ہے، اس نے ڈیسیس نے ان پہ ظلم کیے اور یہ اس سے ظلم سے ڈر کے چلے گئے، اور جانے کے بعد میں یہ ایک گفا میں، ظاہر سے تو بہت سی گفائیں ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہوا، لیکن عبداللہ بن عباس جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، انہوں نے بتایا کہ جو جارڈن میں جگہ ہے وہاں پر یہ عمان میں، تو اس جگہ پر وہاں پر انہوں نے یہ گفا دیکھی، اور اس گفا میں محسوس کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورج کے نکلنے کا اور اس کی روشنی جانے کا اور ہوا کا انتظام جو کیا ان کے لیٹے رہنے کا، تو وہ بہترین نظام، بہترین چیزیں وہاں پائی گئی ہیں۔ اور آج بھی وہاں پر مسجد بھی ہے، چونکہ یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلا ہے، تو مسجدیں جو ہیں وہاں ایک مسجد تو وہ ہے جس میں بیت المقدس کی طرف کعبہ ہے، اور ایک مسجد وہ ہے جس میں کعبے کی طرف کو رخ ہے، جو موجودہ زمانے میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے خاص طور سے لوگوں سے کہ جو مدرسہ ہو یا کوئی، جیسے میں جامعہ ازہر گیا تھا، میں نے وہاں بھی ان کو، جو وہاں کے شیخ کہتے ہیں VC کو، تو جو شیخ تھے ان کو ایڈوائس دی تھی کہ جب تک آپ دیکھیے سائنس کی، اسٹرونومی کی، مطلب فزیکل، کیمسٹری، ان چیزوں کی لیب نہیں بنائیں گے تو قرآن کو پڑھا نہیں پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے، نہ سمجھا پائیں گے، اور اس کے ثبوت بہت سارے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں، بہت سی باتیں جیسے سورہ الحج کی 27ویں آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ حج کے لیے، حج اس میں ریلیٹیو اور ریئل کی مثال دے رہا ہوں، اس میں کہا ہے اٹھنی پر پیدل آپ آئیے، تو اٹھنی پر پیدل تو یہ ریلیٹیو چیز ہے، اور جو ریئل چیز ہے وہ حج ہے۔ تو حج میں آنے کے لیے آج لوگ ہوائی جہاز سے، کار سے یا دوسرے طریقے سے جاتے ہیں۔ تو یہ میرا کہنا تھا کہ جو قرآن پڑھیں آپ، تو یہ جس میں بات دی ہے قرآن میں، خاص طور سے کیو جو گفا نام سے ہے، تو اس کو لوگ جو ہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو ہے ساری بات مل جائے گی۔ اس میں کیا ملے گا کہ
کہ جو 1905 میں E=mc² کا فارمولا جس نے دیا تھا آئنسٹین، اس نے ایک تھیوری دی تھی ریلیٹیوٹی کی، ساپیکشتا کا نیم۔ تو ساپیکشتا کا نیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کی، کسی پرٹیکولر جگہ کی اسپیڈ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ سمے کو روک سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں یہ کسی نے غور نہیں کیا اس پہ، یہ ایک سائنٹیفک فارمولا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے موضوع ہوئے ہیں یہ زیادہ تر قرآن سے پہلے ہوئے ہیں، قرآن کے بعد نہیں، کیونکہ مائنڈ پلس قرآن = وزڈم ہے۔ اگر لوگ قرآن کو مائنڈ سے نہیں پڑھیں گے اور صرف شردھا وش پڑھیں گے یا یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ اس سے ہمارے جو مر گئے ان کو ثواب پہنچا دیں، یا ہمارا جو کوئی ہم بزنس شروع کر رہے ہیں اس میں برکت ہو جائے، تو پھر وہی حال رہے گا مسلمانوں کو جو آج ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا قیادت کرنا تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ تو دیکھیے جو آئنسٹین ہے اس نے کیا کہا، تو ریلیٹیوٹی کی تھیوری اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس اللہ تعالیٰ نے اس پرٹیکولر گفا کی یا اس پہاڑ کی، اس جگہ کی جو اسپیڈ کو اور اس خاص طور گریویٹیشن کو کنٹرول کر دیا تھا، اور وہ 300 سال جو قرآن میں دیا ہے یا 309 سال جو قمری مہینے کے حساب سے ہو سکتا ہے، وہ لوگ وہاں رہے اور ان کو ایسا لگا جیسے چند گھنٹے ہی سوئے ہوں یا ایک رات سوئے ہوں، ایک دن سوئے ہوں۔ تو یہ دنیا کا ہے، اگر اللہ چاہے تو اس دنیا کو ہی، جیسے کہتے ہیں نا ہم آخرت میں پیراڈائز ملے گی تو وہاں پر جو کوئی بور ہی نہیں ہوگا اور وہاں پر وقت یا ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہوگا، تو ٹائم اینڈ اسپیس یہاں پہ ختم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے ہم سمجھیں اس بات کو تو ہم محسوس کریں گے کہ جو 7 سلیپرز تھے وہ عیسائی یا یہودی یا کوئی نہیں تھے، بلکہ قرآن میں جو ہے ابراہیم جو ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بھی مسلم کہا گیا ہے۔ مسلم کے معنی سمرپت، ایک ہندو بھی مسلم ہو سکتا ہے، ایک عیسائی بھی سمرپت ہو سکتا ہے، وہی مسلم کہلا سکتا ہے، کوئی بھی ایک یہودی مسلم ہو سکتا ہے جو خدا کو سمرپت ہو، ڈیڈیکیٹڈ ہو۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں انہی کو وزڈم ملتی ہے اور وہی لوگ قیادت کرتے ہیں دنیا کی۔ تو میں جو خاص طور سے ہندوستان پاکستان کے علماء کے ویڈیوز دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بالکل ایک دم فالوورز کی طرح کر رہے ہیں۔ وہ بک ورم بن گئے ہیں، کتابی کیڑے بن گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث پہ ترجمے پہ لڑتے ہیں، قرآن کی بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر ہم ترجمے پہ لڑیں تو پھر کوئی بھی آدمی حج کو نہ جائے، ترجمہ تو اس کا ہمارے اٹھنے کا ہے، پیدل چلنے پہ ہے، تو کیوں جاتے ہیں لوگ ہوائی جہاز سے، کیوں جاتے ہیں دوسرے طریقے سے؟ تو یہی تو ایک بات ہے، ایسا سمجھنی ہے کہ جو پروگریسو لوگ ہیں دنیا کے، جو برین والے لوگ ہیں، جو سائنٹسٹ برین ہے، جن کا ٹیمپرامنٹ، جن کی تھنکنگ ریشنل ہے، وہ لوگ قرآن کو پڑھیں اور وہ سمجھیں۔ اور آج زمانہ کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کو پڑھانے والے بھی نہیں جانتے قرآن کے اندر کتنی گہری وزڈم ہے، اور قرآن کے پڑھنے والے بھی نہیں جانتے۔ تو میرا کہنا یہ ہے آپ سے کہ خاص طور سے جو اس کو سمجھیں، پڑھیں 7 سلیپرز کو، تو اس کو اگر غور سے پڑھیں گے تو آپ کو اس میں سائنٹیفک ریزن نظر آئے گا اور وہ ریلیٹیوٹی تھیوری نظر آئے گی۔ اور وہ سائنٹسٹ دیکھیے جس نے کمال کر دی دنیا میں، وہ باتیں بتائی جو اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس نے جو ہے بہت بڑی تعریف کی تھی، خاص طور سے ہندوستان کی اور گاندھی جی کی بھی، ان کی پیس کی بھی۔ اور پیس جو ہے میں مانتا ہوں مولانا وحید الدین صاحب اگر افغانستان میں یا سعودی عرب میں یا کسی بھی اور ملک میں پیدا ہوتے تو جتنا اچھا کلام، جتنا اچھا ٹرانسلیشن، جتنا اچھا ایکسپلینیشن ہونا، یا کتنی اچھی کتابیں الرسالہ انہوں نے لکھا ہے ہندوستان کے کلچر میں، تو یہ چیز شاید نہ آتی۔ اور یہی غزوہ ہند کی طرف میں لے جا رہی ہے اور پوری دنیا کو گائیڈنس دے گا بھارت۔ میں سمجھتا ہوں بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ ہمارے یہ آپ سیریل دیکھتے رہیے جو میریکل آف قرآن ہے یا قرآن کے رہسیہ ہیں، انہیں سائنٹیفک وے میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں میرے سے، اور بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے تو وہ الگ سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ لوگ اتنی باتیں سبسکرائب کرتے ہیں، بکواس باتیں کرتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے ہیں، فالس ہوڈ میں جیتے ہیں، تو اگر وہ سچائی میں جینا چاہتے ہیں، اللہ میں جینا چاہتے ہیں، تو وہ ہماری ویڈیوز جو ہم ویڈیوز بنا رہے ہیں میریکل آف قرآن کے نام سے، ان کو لگاتار دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ جو سوال ان کے ذہن میں ہوں گے ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ اور میں تمام دنیا کے عالموں سے بھی کہوں گا کہ وہ بجائے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لوگوں کو لمبی لمبی باتیں بتائیں، وہ قرآن سے اور اللہ سے جوڑیں، کیونکہ قرآن کا جو صحیح مقصد ہے وہ خدا سے جوڑنا ہے۔ اور میں خود بھی لو آف گاڈ میں یقین رکھتا ہوں، اور لوگوں کو بھی چاہتا ہوں کہ وہ بھی اللہ سے جوڑیں، اور مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے جڑا رہوں۔ رب العالمین ہمیں اور سب کو خدا کی محبت اور خدا کی کہنا چاہیے پیروکاری میں شامل کر لے، آمین۔